پھر حلیہ درست کیا کیونکہ سحر کی لپسٹک میرے پورے فیس پر لگ چکی تھی۔ باہر آئے، سحر بولی اب اس کا زخم ٹھیک ہے؟ یاسمین نے شرارت کی کہ زخم ٹھیک سے چیک کیا ہے نا؟ بولی ہاں تسلی سے ہی کیا ہے۔ بولی ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم باہر نکلے تو سحر بولی کچھ کھا لیتے ہیں، جس پر یاسمین بولی ابھی تو چائے پی ہے اور ساتھ اتنا کچھ تھا۔ یاسمین بولی پہلے ڈاکٹر سے مل لیں، پھر کچھ ہلا گلا کرتے ہیں۔ سحر بولی ٹھیک ہے۔ پھر ہم گاڑی میں بیٹھے تو سحر میرے ساتھ آگے گاڑی میں بیٹھ گئی اور راستہ بتانے لگی۔ میں نے اس دوران نوٹ کیا کہ شینا کے فیس ایکسپریشن کچھ عجیب ہو رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر ہم جلدی سے ایک بڑے سے ہسپتال کے سامنے پہنچے اور پھر سحر ایک ساتھ ہی اندر چلی گئی۔ سحر نے باہر کاؤنٹر پر اپنا نام بتایا تو لڑکی نے انٹرکام فون پر اندر بات کی، جس پر لڑکی نے کہا کہ ڈاکٹر ماریا آپ کا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ یاسمین اور شینا کو سحر اندر لے کر چلی گئی۔ میں باہر ہی بیٹھ گیا کیونکہ اندر میرا کوئی کام نہیں تھا۔ کافی دیر بعد تینوں باہر آئیں اور میں نے نوٹ کیا کہ یاسمین اور شینا کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ سحر بولی پریشان نہ ہو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ پھر سحر بولی چلو مال چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ پھر مجھے کہا مال چلو، جو کہ ڈاکٹر ماریا کے کلینک کے ساتھ ہی تھا۔ پھر ہم ایک کیفے شاپ پر پہنچے۔ میں شینا کی وجہ سے زیادہ تر ملازم کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا تھا اور وہاں جا کر بھی میں ایک الگ میز پر چلا گیا کہ لڑکیوں کا مسئلہ ہے، لیکن میری میز پاس ہی تھی اور ابھی شام کا وقت تھا، اتنا رش نہیں تھا کیفے میں، تو ان کی آوازیں مجھے کافی حد تک سنائی دے رہی تھی۔ سحر بولی کہ میں نے پہلے بھی آپ کا خود تسلی سے چیک اپ کیا تھا اور آپ کی ساری رپورٹس کلیئر آئی تھی، لیکن میں نے احتیاط کے طور پر ڈاکٹر ماریا جو کہ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں ان سے بھی ڈسکس کیا اور آپ نے دیکھا انہوں نے کتنا تسلی کے ساتھ آپ دونوں کا چیک اپ کیا ہے کہ آپ دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاسمین بولی ہمارے میں ہی مسئلہ ہے، ہمارے خاوند تو دروازہ پینٹ کرنے میں کافی پاورفل ہیں۔ سحر بولی بات پاورفل ہونے کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مشین ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس میں بننے والی چیز ٹھیک نہیں بن رہی ہوتی۔ اس طرح شاید کوئی موروثی بیماری ہو جس میں تمہارے خاوندوں کی مشین تو ٹھیک ہے لیکن اس میں جو مادہ ہے اس میں جراثیموں کی کمی ہے، مطلب گن ٹھیک ہے لیکن بارود کی کمی ہے۔ تمہارے خاوند چیک بھی نہیں کروا رہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ یاسمین بولی ہم 3 سال سے دوائیاں اور ٹوٹکے کیے جا رہے ہیں کہ ہماری گود بھر جائے، اب تو سب کی نظریں ہم پر ٹکی ہیں اور بڑی سردارنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس سال بچہ نہ ہوا تو وہ اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کر دیں گی۔ سحر بولی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہی مسئلہ ہو، شاید ان کی موروثی بیماری ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے۔ شینا بولی وہ سب تو ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں؟ بڑی سردارنی نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے اور باقی رشتہ داروں نے بھی تو اب بولنا شروع کر دیا ہے، جس پر سحر بولی کہ یا تو اپنے خاوندوں کو مجبور کریں کہ وہ چیک اپ کروائیں تاکہ مسئلے کا حل نکلے، یا پھر آپ لوگ ٹیوب بیبی کر لیں، جس پر شینا بولی وہ کیا بلا ہے؟ تو سحر بولی کہ اس میں یہ ہوگا کہ کسی اور مرد کا جراثیم آپ کے اندر رکھا جائے گا، پھر آپ کا بچہ ہو جائے گا، جس پر یاسمین اور شینا خان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یاسمین بولی تم ہم کو حرام کا بچہ کرنے کا کہہ رہی ہو؟ سحر بولی وہ بچہ تمہارا ہی ہوگا۔ تو یاسمین بولی لیکن اس کا باپ سردار تو نہیں ہوگا۔ پھر کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ سحر بولی آپ فیصلہ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے، حویلی سے جانا ہے یا بچہ لینا ہے، جس پر دونوں سوچنے لگ پڑی۔ خیر اتنے میں کھانا آ گیا اور وہ لوگ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ واپسی کے لیے نکلے، حالانکہ شینا بہت جوش میں تھی، آزادی ملی تھی، شاید کچھ دیر گھومتی پھرتی، لیکن واپسی کے لیے نکل پڑی۔ واپسی پر خاموشی رہی۔ اچانک یاسمین بولی بھابھی ایک آئیڈیا آیا ہے، اگر گھر بچانا ہے۔ میں بھی اچانک جیسے ہوش میں آیا کہ کیا آئیڈیا آیا ہے؟
تو یاسمین بولی کہ بھابھی آپ کو گھر جا کر بتاتی ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا گھر بچ جائے گا۔ شینا بولی کہ میں اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ تو یاسمین بولی ٹھیک ہے، پھر گھر جا کر اس پر بات کریں گے۔ گاؤں قریب آنے پر دونوں نے برقع پہن لیا، جو کہ گاؤں سے نکلتے ہی دونوں نے اتار دیا۔ خیر ہم حویلی پہنچے، میں نے گاڑی پارک کی، رات ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اندر چلی گئی، میں بھی حویلی میں چلا گیا کہ سردار کو بتا کر گھر جاتا ہوں۔ میں اوپر کمرے میں جا ہی رہا تھا کہ راستے میں آسما خان بڑے سردار کی بیوی یاسمین اور شینا کو روک کر کھڑی تھیں اور ڈاکٹر نے کیا کہا پوچھ رہی تھیں، جس پر یاسمین اور شینا بولی کہ ڈاکٹر بہت اچھی تھی، اس نے بولا کہ جلد ہی بچہ ہو جائے گا اور ایک دوائی دی ہے۔ آسما بولی اچھی بات ہے، اگر اس سال کے آخر تک بچہ نہ ہوا تو پتہ ہے نا، جس پر میری امی آئی اور بولی سردارنی جی فکر نہ کرے، ہو جائے گا جلد ہی بچہ۔ میری امی جو کہ بڑی سردارنی کی چچی بنی ہوئی تھی۔ پھر میرے آگے یاسمین اور شینا جانے لگی۔ شینا یاسمین سے بولی جلدی بتاؤ کیا حل سوچا ہے؟ تو یاسمین بولی کہ اکیلے میں بتا دوں گی۔ خیر اوپر سردار کے کمرے میں پہنچا اور سردار گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ میں یاسمین کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں، بولی ٹھیک ہے جاؤ۔ میں یاسمین سے بولا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جلد ہی آپ کا بیبی ہو جائے گا۔ بولی ہاں جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ تو اب ہماری سانس نکال ہی دے گی۔ میں بولا ایسے نہیں سوچتے جی، سب اچھا ہو جائے گا۔ پھر میں اجازت لے کر باہر نکلا اور نور کو ڈھونڈنے لگا، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ کچن میں گیا تو گڑیا بولی کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چلی گئی ہے۔ میں بولا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں۔ بولی کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، میں تم کو کھا نہیں جاؤں گی۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا جی بولو۔ بولی کبھی ہمارے گھر بھی لگایا کرو چکر، تم کبھی آتے ہی نہیں۔ میں بولا تم کے سامنے ہی ہے، فرصت ہی نہیں ملتی، پہلے کھیتوں میں تھا اب حویلی میں ہوں۔ بولی یہ تو ہے۔ بولی خود کے لیے بھی کچھ وقت نکال لیا کرو، ہر وقت دوسروں کی بات ہی مانتے رہتے ہو۔ میں بولا شاید میرا نصیب یہی ہے کہ دوسروں کی بات ہی مانتا رہوں، اب تم کوئی بات بولو تو کیا نہ مانوں؟ بولی میں نے ایسا کب بولا ہے کہ نہ مانو؟ بولی اب تمہیں نور کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں بولا میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، امی ابو کو سوچنا چاہیے کہ اس کی شادی کرنی چاہیے۔ بولی اس بیچاری کی شادی کے بعد کی زندگی ہوگی جب اس کا خاوند اس کے قریب آئے گا۔ میں بولا اس کا علاج کروا دوں گا، آج کل تو سنا ہے بہت علاج آ چکے ہیں۔ بولے یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں بولا ایک بات سچ بتانا کہ تمہارے ساتھ تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا؟ تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں بولا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے؟ وہ بولی یہ حویلی ہے، یہاں انسان نہیں جانور رہتے ہیں جو اپنے مزے اور فائدے کے لیے ہم جیسے غریبوں کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ اس حویلی میں تقریباً 25 نوکرانیاں ہیں، جس میں کوئی بھی ایسی نہ ہوگی جو سرداروں کے بستر کی زینت نہ بنی ہوگی۔ میں بولا سردارنیاں کچھ نہیں کہتی؟ بولی سردارنیاں بیچاری کیا کہیں اس معاملے میں، وہ بھی بے بس ہیں۔ شرارت سوجی اس کو، وہ بولی تم بھی تو حویلی میں ہو، کیا تم کا بھی کچھ ہو چکا ہے یہاں؟ تو سردار لڑکوں کے بھی بہت شوقین ہیں۔ میں جلدی سے بولا میرا ایسا کچھ نہیں ہے، تو ہنس پڑی۔ مجھے شرارت سوجی، میں بولا کسی دن مجھے بھی جوان کر دو۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کر بولی چلو ابھی لے چلو مجھے۔ میں نے ہاتھ چھوڑا، اب تو پاگلوں کی طرح ہنس پڑی۔ بولی مجھے پتا ہے تمہارا، تم سے بات تک تو ہوتی نہیں۔ بولی میری طرف سے اوپن آفر ہے، تو میرا بازو پکڑنا اور کہنا چلو تو میں نہ نہیں کروں گی۔ میں باہر کی طرف بھاگا، بولی کہ لے چلو، کہاں جا رہے ہو؟ تو مجھے چھوڑ کر آؤ، تم کو عیش کروا دوں گی۔ میں نے پھر کبھی کا کہا اور میں جلدی سے حویلی سے باہر نکلا اور سوچا فکر نہ کرو، جلد ہی تم سے عیش وصول کر لوں گا۔ میں دوسری حویلی پہنچا اور انچارج سے گرم دودھ مانگا، پھر جلدی سے کیپسول کھایا اور نیچے کچھ دیر مالش کی، جس سے کافی جلن ہوئی۔ پھر کریم لگائی، فیس پر کریم لگا کر چیک کی، یہ کریم فیس پر فوراً جذب ہو گئی تھی، اس لیے لگا لی اور سوچا جلد ہی اس کا ٹھکانہ گھر میں بنانا پڑے گا۔ آئیڈیا آیا گھر جا کر ابو سے بات کرتا ہوں۔ پھر گھر پہنچا جہاں سب صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ ابو بولے آگے بیٹا۔ میں بولا جی ابو شہر گیا ہوا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ ابو بولے مجھے پتا ہے حویلی کے کاموں کا، کوئی بات نہیں۔ میں ابو سے بولا ابو آپ سے بات کرنی تھی۔ بولے بیٹا بتا کیا بات ہے؟ میں بولا وہ ابو دیکھیں ایسی ویسی کوئی بات
نہیں، لیکن اب میں جوان ہو چکا ہوں اور جوان بہنوں کے کمرے میں سونا اچھا نہیں لگتا، رات کو سوتے وقت بے پردگی ہو سکتی ہے۔ ابو بولے بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ میں بولا فکر نہ کریں، بس اجازت چاہیے، شہر والے سردار کے مہمان مجھے کچھ پیسے دے گئے ہیں، کچھ میں سردار سے لے لوں گا تو میرا کمرہ بن جائے گا۔ بولے ٹھیک ہے، میں تو کہنے والا تھا کہ فصل کے کاٹنے کے بعد کمرہ بنا دوں گا، اگر تم بنا سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، اب تم بڑے ہو چکے ہو۔ میں بولا لیکن آپ سے ہٹ کر کچھ نہیں کروں گا، آپ ہی میرا سایہ ہو۔ امی بھی اس پر کچھ نہ بولی کیونکہ اب ان کو بھی پتا تھا کہ میں کمانے لگ پڑا ہوں۔ میں نے ابو سے کہا میں گیٹ کے ساتھ ہی کمرہ بنا لیتا ہوں، وہ بیٹھک بھی ہوگی کیونکہ ہمارے گھر مہمان آ جائیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اندر ہی بیٹھنا پڑتا ہے، اس کا ایک دروازہ بھی رکھ لیں گے، ساتھ اس کے اٹیچ باتھ بنا لیں گے۔ امی بولی لگتا ہے تمہیں حویلی کی لت لگ گئی ہے۔ میں بولا اب نیا بنا رہے ہیں، آج کل ایسا ہی ہے، سب حویلی کے سب کمروں کے ساتھ اپنے باتھ بھی۔ بولے ٹھیک ہے۔ میں ذرا امی کو مسکا لگایا کہ ہمارے گاؤں کے کسی رشتہ دار کے گھر بیٹھک نہیں ہے کہ پہلے ہمارے گھر بیٹھک بنے گی تو آپ کی ہی خاندان میں واہ واہ ہوگی، جس پر امی بھی راضی ہو گئی کیونکہ خرچہ تو سارا میرا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے میں گیا تو سویرا بولی کیا بات ہے؟ میں بولا کہ ابو کہہ رہے تھے تم کے لیے الگ کمرہ دیں گے، تم اب جوان ہو چکی ہو۔ نور میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے فیس پر اسمائل آ گئی، مطلب الگ کمرہ جب چاہے میرے کمرے میں آ سکتی ہے، پائل بھی آ سکتی تھی۔ میں بولا کل سے ہی کام شروع کروا رہے ہیں۔ سویرا بولی ہمیں تو پتا ہی نہیں، ہمارا چھوٹا سا لالا اب جوان ہو چکا ہے، ساتھ میں بڑے ہوئے، کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا۔ خیر میں نے دل میں سوچا ٹینشن ختم ہوئی، اب الگ کمرہ بنے گا تو آزادی سے اپنی چیزیں رکھ سکوں گا اور باہر سے بھی کسی کو بلانا ہو تو کمرے میں آ سکتی ہے۔ صبح ہی سردار سے اور ذروہ سے کچھ پیسے لے لوں گا، میرے پاس بھی تو کافی پیسے ہیں لیکن وہ بھی میں کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ خیر میں واش روم میں گیا، جب نکلا تو پائل میرا انتظار کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی کمرے والی کیا کہانی ہے؟ میں بولا یار کب تک ہم چھپ چھپ کر واش روم میں کرتے رہیں گے یا باہر جاتے رہیں گے؟ الگ کمرہ ہوگا تو ہم آرام سے رات کو سونے کے بعد سب کر سکتے ہیں، گیٹ کے ساتھ بنا رہا ہوں اور دروازہ بھی باہر سے کھل سکتا ہے اور ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی ہوگا تو نہانے دھونے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔